قول بھی رسول اللہ کا حدیث بھی سیاق و سباق کے ساتھ کبھی کتاب اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پہ تو آپ کے سامنے دو مثالیں رکھی کہ جس میں قرآن و سنت کے اوپر کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ملا لیجئے تو یہ تین کی تین شکیں کتاب اللہ سے آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن و حدیث ملا لیجئے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ آگے ایک مثال اور دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہاں پر کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، ان کی ایک سہیلی ہے بریرہ، امی عائشہ کی۔ امی عائشہ نے بریرہ کی سہیلیوں کے کام آ جاتی ہیں۔ امی عائشہ نے بریرہ کو کہا جا مکاتبت کروا لے اپنی آزادی کے لیے، میں تجھے کچھ پیسے دیتی ہوں، تو آزاد ہو جائیں۔ اب یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے۔ بہر وہ بریرہ گئی، انہوں نے لکھوا لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ ان کے جو مالک تھے انہوں نے کہا ہم آزاد تو کر دیں گے، آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ پیسے دیں ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا یہاں پہ طالب علموں کو پتا ہے، یہاں پہ ولا سے مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت کس کو ملے گی؟ دوبارہ مالکوں کو ملے گی۔ مالکوں نے یہ کہا کہ آپ ولا کی نسبت ہماری طرف لکھوا دیجئے۔ یار خاموش ہو جائے بعد میں بانٹ دینا۔ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو آزادی لکھ دیتے ہیں، لیکن بالفرض آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے وارث ہم بنیں گے۔ وارث اصولی طور پہ کس کو بننا چاہیے؟ کس کو بننا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کو۔ پیسے کون دے رہا ہے؟ امی عائشہ۔ آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ آزاد کروا رہی ہے، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں۔ ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف، یا امی عائشہ آزاد کر دیتی ہیں تو وہ لونڈی کے ولا کی نسبت مالکوں کی طرف ہو نہیں تھی سکتی۔ آپ نے پیسے لے لیا، آپ نے آزاد کر دیا، اب آپ اس کے وارث کیوں بننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا بڑا خوبصورت کہ جب بھی کوئی بات پہنچتی آپ نومینیٹ کر کے الزام یا اس کو تان و تشنیع یا اس کو نہیں تھے ڈانٹا کرتے۔ رسول اللہ نے اپنی عادت کے مطابق خطبہ دیا اور چند الفاظ کہے، آپ نے اس کے پر غور کرنا ہے۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ اب آپ نے کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق۔ اور کتاب اللہ میں اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ یہاں پہ آپ پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورے کا پورا قرآن پاک۔ رسول اللہ نے کیا کہا کہ کتاب اللہ میں شرط کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق۔ یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے غامدی صاحب؟ منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے یہ قرآن پاک میں کہاں پہ موجود ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط ہے، اور یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی نہیں ہے، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہاں پہ انما الولاء لمن اعتق صرف حدیث مصطفیٰ سے، قول مصطفیٰ سے اور فرمان مصطفیٰ سے مل جائے گی۔ یہاں پہ قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی مراد نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی ایسی قسم ہے یا وحی ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ کہا نام، جی ہاں میرے پاس وحی کا ایک پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، وحی کا پورے کا پورا صحیفہ موجود ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دیت کے باب میں اور دیگر فرائض کے باب میں، وراثت کے باب میں کہتے تھے، وہ میں نوٹ کرتا جاتا تھا۔ اب بتائیے یہاں پہ رکیے، کیا حضرت علی نے
اس کو یہ کہا اور تو کیا بات کرتا ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جی ہاں میرے پاس وحی کا ایک نسخہ موجود ہے جو رسول اللہ لکھوایا کرتے تھے۔ یہی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قرآن دیا گیا اسی طرح اس کے مثل یہ حدیث، یہ سنت، یہ قول اور فعل بھی عطا کیا گیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مسند کے اوپر بیٹھا ہوا، گاؤ تکیے کے اوپر لیٹا ہوا، اور بعض علماء نے اس سے مراد چکڑالوی کو لیا، بعد نے پرویزیوں کو لیا۔ حقیقت میں ہر منکر حدیث کے اوپر رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی صادر آتی ہے۔ ایک وقت آئے گا تکیے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ یاد رکھو مجھے قرآن کے مثل دیا گیا ہے، وہ کتاب اللہ کا انکار کرنے والے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار، جب اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، رسول اللہ کا کلام وحی ہے۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف رسول اللہ کا کلام وحی ہے، صرف رسول اللہ کا جو حدیث ہے وہ کتاب اللہ۔ آج آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کتاب اللہ بھی، اس کے اندر بھی قرآن و حدیث کا مجموعہ شامل ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ قول رسول بھی وحی ہے، یہ بھی کہہ دیا حدیث رسول بھی کتاب اللہ ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ حکم رسول بھی اللہ کا حکم ہے۔ آئیے قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو بغیر دلیل کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، فباذن اللہ۔ آپ نے یہ لفظ اس آیت میں سے یاد کرنا ہے۔ سورۃ حشر کا سارا واقعہ آپ کے سامنے وہ قبیلے کا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو کہا یہ کھجور کے درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ جاڑی کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے کن کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ کیا حکم دیا؟ یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو۔ یعنی رسول اللہ بعض کو کٹوا رہے ہیں اور بعض کو چھڑوا رہے ہیں۔ یہودیوں کے دل میں فتنہ تو پہلے سے موجود تھا، انہوں نے صحابہ کے دلوں میں ایک اشکال ڈالنا شروع کیا، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، درختوں کو کاٹتا ہے۔ درختوں کو کاٹنے کی تو اسلام میں اجازت ہی موجود نہیں ہے۔ آپ کے دین اور مذہب اس طرح کے اشکالات ڈالنے کی کوشش کی۔ جب یہ اشکالات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ، نہیں تم نے کاٹے، نہیں تم نے چھوڑے کوئی درخت، جھاڑی، کوئی بھی ایسی چیز جس کو تم نے کاٹا اور جس کو تم نے چھوڑا وہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا۔ حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا، حکم تو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا۔ اللہ کا حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ کاٹو؟ یہ ذکر تو آپ کو مل جائے گا گامدی صاحب، یہ ذکر تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں سارے احکامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ ہر منکر حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے اوامر اور نواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ پورا قرآن پاک اٹھائیے، قرآن ہی سے ان کو یہ دلیل پیش کیجئے کہ یہاں پہ یہ بات تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے۔ یہ حکم کہاں پہ موجود ہے کہ تم کاٹو اور تم چھوڑو؟ پورے قرآن سے یہ حکم نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا۔ اور اسی حکم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حکم ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اس کی مثالیں بھی متعدد ہیں۔ امرت ان اسجد، اب یہاں پہ آپ یہ ذرا غور کیجئے، آج جو سجدے کی کیفیت ہے، منکرین حدیث اور غامدی وغیرہ اب اس کے لیے ایک حجت پیش کرتے ہیں، یہ تواتر عملی ہے، یہ جو کیفیت ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، کئی جگہ آپ حیران رہ جائیں گے، وسجودی ورکعی، سجدے کا حکم پہلے ہے رکوع سے، اور ہم رکوع پہلے کرتے ہیں کہ سجدہ؟ رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو سجدہ پہلے ہے۔ یہ جو آج سجدے کی کیفیت ہے، یہاں پہ آپ ذرا غور کرنا، امرتو
رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم دیا گیا ہوں ان اسجد علی سبعۃ اعظم. طالب علم ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس دین کے ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ